الحمدللہ عز و جل بڑے ہی خوبصورت عنوان پر آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے عرس سیدی اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع النور۔ ربیع الاول کی کیا بات ہے کہ ابھی وہ مہینہ آیا نہیں ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عاشقان رسول کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں کہ جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ریزن آف دا اول کریشن۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان ہی نہ بناتا، یہ سورج چاند ستارے یہ زمین و آسمان سب بنائے گئے حضور کے واسطے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یہ نبی پاک کا صدقہ ہے، تو پھر کیوں نہ ان کے میلاد کو شاندار طریقے سے بنایا جائے۔ اور اسی گویا حدیث کی طرف بڑا پیارا اشارہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں جہاں نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے۔ محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو محب کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو انہی وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مبارک مہینے کے استقبال کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ درود پاک ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ ابھی بھی مفتی صاحب تشریف لائے تھے، علامہ صاحب اللہ ان کو صحت دے، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ پریشان ہوتے ہیں۔ سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر لکھتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے، مگر میجورٹی اکثریت اس چیز کو تلاش کہیں اور کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت، شہرت۔ بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو جائے، مگر وہ تلاش کیسے کس چیز میں کر رہا ہے؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری عزت کریں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں منسلک ہو گئی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ ایسے پہنو کہ لوگوں کو پسند آئیں، ورنہ غلط کپڑے پہنے تو لوگ کیا کہیں گے۔ موٹر سائیکل کیسی ہونی چاہیے؟ یار یہ والی موٹر سائیکل لے کے نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ گھڑی کیسی پہنی، موبائل کیسا، گھر کیسا، گھر کے اندر ماحول کیسا، یہاں تک کہ شادی کرنی ہے تو شادی کے معاملات میں بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار فنکشن، شادی کی محفل، شادی کا انتظام ایسا ہو کہ لوگ اچھا کہیں، یعنی ہم لوگ اچھا کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے چاہیں۔ عزت تلاش کر رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں۔ آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام ہمیں یہ بتا دے کہ عزت ملنی کہاں ہے۔ آج قرآن سے، رب کے مبارک کلام سے سنتے ہیں کہ عزت ایکچولی موجود کہاں ہے اور کہاں سے ملے گی۔ قرآن فرماتا ہے من کان یرید العزہ، جو عزت کا طلبگار ہو، دنیا کی عزت چاہیے یا آخرت کی عزت چاہیے، یہ اچھے لباس سے نہیں ملے گی، اچھی گاڑی سے نہیں ملے گی، اچھے گھر سے نہیں ملے گی، مال و دولت سے، حکومت سے، عہدے سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے کلام کہاں سے ملے گی؟ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ سب مل کے جواب دو۔ اللہ کے پاس ہے۔ عزت ملے گی کہاں سے؟ اللہ سے۔ آپ کو دوائی لینی ہے، آج آپ نے کہا یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے ذرا دوائی لینی ہے،
گوشت والے کی دکان پہ جائیں گے یا میڈیکل اسٹور جائیں گے؟ میڈیکل اسٹور جائیں گے. اچھا آج یار اس کے بعد کہیں کھانا کھانا ہے, اجتماع ختم ہوا, چلو یار یہاں موقع نہیں ملا, کہیں کسی جگہ مل کر کھانا کھانے جاتے ہیں. تو 4 دوست مل کر کھانا کھانے ریسٹورنٹ جائیں گے یا ہاسپٹل جائیں گے؟ کسی ریسٹورنٹ جائیں گے. جو چیز جہاں سے ملے گی اب وہیں جائیں گے نا. کپڑے خریدنے تو موچی کی دکان پہ تو نہیں جائیں گے. یار تم جوتے بھی اچھے دیتے ہو, کرتا شلوار بھی دے دو, کہ کرتا شلوار کے لیے دردی کے پاس کسی کپڑے کی دکان پر جاؤ, یہ وہاں ملتا ہے. کپڑے کپڑے والے کی دکان پر, جوتے جوتے والے کی دکان پر, ٹھیک ہے نا. آپ کو چشمے پہننے ہیں تو آپ آپٹیکل ہاؤس پہ چشمے کی دکان پر جائیں گے نا, گلاسز جہاں سے ملتے ہیں. اتنا سب پتا ہے. اور عزت چاہیے تو دنیا والوں کے پاس جا رہے ہیں. نہیں, عزت دنیا والوں کے پاس نہیں ہے, عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے. یقین مانے میں سارے شہر کو راضی کر لوں اور میرا رب ناراض ہے نا تو مجھے عزت نہیں ملنی ہے. اور سارا شہر میرے خلاف ہو جائے, سارا ملک میرے خلاف ہو جائے, میرا رب راضی ہے تو عزت اسی نے دینی ہے. اور آج قرآن سے اور انشاءاللہ واقعات سے یہ بات آپ سمجھ لیں گے. If you want to make respect, آپ کو چاہیے عزت, ادھر ادھر مت جاؤ. اور صرف دنیا کی نہیں, ارے دنیا کی عزت کا کیا کرنا ہے؟ پتا چلا ساری دنیا میں چرچا ہو گیا اور قبر میں جناب آگ بھڑک رہی ہے. تو اس عزت کا کیا کرنا ہے؟ آج انشاءاللہ آپ بیان میں یہ بھی سمجھیں گے. there are two different things. عزت اور ہے, شہرت اور ہے. ہم بہت سارے لوگ شہرت کو عزت سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں. اب آئیے, اللہ کریم نے جب فرمایا نا کہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے. اچھا اب ایک اور خوبصورت آیت سنیں. اللہ نے اپنی کبریائی اور اپنی شان کئی مقامات پر بیان کی ہے, مگر جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں وہاں پر بھی اس آیت کو, اس بات کو بیان کرنے کا اسلوب کتنا پیارا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کریم سے, قل, یوں عرض کرو اے محبوب آپ فرمائیے. اب آگے آیت کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اب اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں, اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے. مگر اس آیت سے پہلے قل کیوں لایا گیا؟ محبوب آپ فرمائیے, محبوب تم کہو. اللہ اکبر. اور یہ ایک بار نہیں, ایک سورت تو وہ ہے جو آپ کو سب کو یاد ہے, سورہ اخلاص. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اس پوری سورت میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے نا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ بے نیاز ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں, اس کا کوئی والد نہیں. سبحان اللہ, اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنی شان کبریائی بیان کی ہے. جناب اس سورت کو یوں بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا, هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. مگر قل هو اللہ احد کیوں فرمایا کہ محبوب تم کہو اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. جب ایسا عشق بھرا سوال ہونا تو جواب خاندان اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اس پوری بات کو کس پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بات تو رب کی ہے نا, بات تو اللہ کی ہے, مگر اے حبیب رب چاہتا ہے کہ اپنی بات بھی سننی ہے تو تیرے لب سے سننی ہے. کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اے محبوب رب کو آپ کی باتیں اتنی پسند ہیں, آپ کا انداز اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ رب اپنی شان بھی سننا چاہ رہا ہے تو آپ کے لب سے سننا چاہ رہا ہے. اب ذرا اس آیت کو سنیے گا. کل فرما کر فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے. یاد رکھیے دنیا کا جتنا بھی بڑا عہدہ ہو, جتنا بھی بڑا مقام ہو, جتنا بڑا محل کیوں نہ ہو, جتنی مال و دولت کیوں نہ ہو, یہ سب دینے والا رب کا ہے اور رب جب چاہے چھین سکتا ہے. دیکھیں نا اگر دنیا کی ہسٹری پڑھیں, 800 سالہ سلطنت, 600 سالہ حکومت, مگر جب رب چاہتا ہے وہ سب ختم, بھولی بسری داستان بن جاتا ہے. ایسی کئی سلطنتیں آئیں, کئی بادشاہ آئے, مگر جب ان کا زور ختم ہوا تو دنیا میں کوئی نام لینے والا نہ تھا. تو سلطنت دینے والا بھی وہ ہے اور اسے چھین لینے والا, اور اس کی بربادی اگر رب چاہے تو برباد بھی ایسے ہوتا ہے. ایک واقعہ سنیے. ایک بہت بڑا بادشاہ, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا, اس نے اپنا بڑا شاندار محل بنایا. جب محل بن کر تیار ہو گیا تو اس کے محل کے برابر میں ایک غریب بڑھیا کی جھونپڑی تھی. بادشاہ کو وہ جھونپڑی اچھی نہیں لگتی تھی. محل کے برابر میں جھونپڑی, یار ہماری خوبصورتی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. آج کل لوگ بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا گھر بنا لیں تو پھر غریبوں کے گھر آس پاس اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. سنیں کیا ہوا. بادشاہ نے اپنے وزیر, اپنے کارندے بھیجے کہ اس بڑھیا سے کہو اپنا گھر دے دے, اس کی قیمت لگائے اور جائے یہاں سے, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کی جھونپڑی. گئے اس کے وزیر, گئے اس کے
درباری گئے کہ آپ قیمت لے کر پیسے لے کر جھونپڑی خالی کر دیں. اس نے کہا نہیں، میری بچوں کی یادگار ہے، میری شوہر کی یادگار، میں نے نہیں بیچنا. بہت کوشش کی، بڑھیا نہ مانی. ایک بار وہ بڑھیا اور بوڑھی عورت جو ہے کہیں سفر پر گئی. بادشاہ نے حکم دیا اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو. اس کے گھر کو گرایا اور اسے آگ لگائی تاکہ زمین ملیا میٹ. وہ بڑھیا واپس آئی، اپنا گھر دیکھا، زمین بوس ہے، جھونپڑی ٹوٹ گئی ہے، بادشاہ کا محل جگمگا رہا ہے، تنہا اکیلی. اب اس بڑھیا نے کمال پتہ ہے کیا کیا؟ کوئی شور نہیں بچایا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا. اس بڑھیا نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے. اے اللہ، میں یہاں موجود نہیں تھی، تو دیکھ رہا تھا. بس اس نے اتنا کہا اور اب شدید زلزلہ آیا اور وہ جو پورا محل بنا ہوا تھا وہ پورا کا پورا زمین بوس ہو گیا، ختم، برباد ہو گیا. قرآن میں رب نے فرما دیا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کیا فرمایا؟ تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. مزید فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا عزت بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو رب کے دربار سے ملتی ہے، ذلت بھی کسی کو ملتی ہے تو وہ بھی وہیں سے آتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرنی، جہاں سے عزت ملنی ہے، جہاں سے عزتیں بچنی ہیں، اس کو راضی پہلے کرنا ہے. اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے کہ آج لوگ ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ جناب میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ تو گارڈز ہیں، میرے ساتھ تو بڑا جناب کر و فر ہے. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی مال پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی بیچارے کسی غریب کی تنخواہ والے دن اس کی نوکری کے پیسے چھین رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرا کون بگاڑے گا. جناب یہاں تو پولیس بھی بک جاتی ہے، اپنے پاس اسلحہ ہے، اپنے پاس جناب بہت سارا معاملہ ہے، ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اکبر. یاد رکھو شاید دنیا میں آپ کا کوئی نہ بگاڑ سکے تو یہ مت سمجھنا کہ بگڑ کچھ نہیں سکتا. اللہ کی بارگاہ میں اگر مظلوم فریاد کرتا ہے نا تو پھر ظالم کے برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. ہاں بے شک کمزور آدمی آپ کا بظاہر کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. میں نے کئی بار بیان میں یہ جملہ کہا کہ پنجاب کے لوگوں نے ایک بات مجھے سکھائی کہ وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. مضبوط کس کو؟ اسٹرانگ، طاقتور، تعلقات. ماڑا کون ہوتا ہے؟ کمزور. میں پہلی بار جب یہ جملہ سنا تو کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا واٹ از دا میننگ آف ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو اردو بولنے والے، بولے ماڑے کا مطلب کمزور کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا کمزور سے کیوں ڈریں؟ کہ کمزور بگاڑتا کچھ نہیں ہے، کمزور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دیتا ہے اور جب اس کی فریاد وہاں جاتی ہے نا تو پھر ظالم برباد ہو جاتا ہے. بھائی مضبوط آدمی تو خود بدلہ لے لے گا نا آپ سے، کمزور بدلہ نہیں لے سکے گا مگر وہ ریکویسٹ جمع کروا دے گا. ہاں پھر جب وہاں سے اس کا یوں سمجھے کہ رب عز و جل کا نظام جب چلتا ہے نا پھر ظالم تو جس طرح اس کی رسی کھینچی جاتی ہے سب برباد ہو جاتا ہے. زندگی کا ایک اصول یاد رکھ لیں پیارے اسلامی بھائی، جب بھی زندگی میں آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتی گاڑی خراب ہو رہی ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی اچانک صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی بالکل خوشحال تھی فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، کاروبار ٹھیک جا رہا تھا کاروبار میں نقصان شروع، یہ سب چیزیں بگڑ کیوں رہی ہیں؟ پہلے یہ چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا. ہاں ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا پہلے خیال رکھنا ہے. بندہ کہتا ہے یار اپنے دوست راضی باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے، نہیں، کوئی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھائیں. ورنہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سن لیا کہ وہ جسے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے واپس لے لے. بڑے بڑے مشہور لوگوں کو ایک دن میں ذلیل ہوتے دیکھا، منہ دکھانے جیسے نہ رہے، ملک چھوڑنا پڑا. اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے. کبھی اس پر ناز نہیں کرنا ہے. اور میں نے شروع میں بیان میں کہا تھا کہ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. شہرت اور عزت الگ الگ ہے. ہمارے کچھ نوجوان شہرت کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں، شہرت کے چکر میں کہاں جا رہے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو یوٹیوبر بننا ہے، ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے. بلکہ آج کل تو اپنا تعارف یہ کہہ کر کروا رہے ہوتے میرے اتنے ملین ویوز ہیں، میرے اتنے ہزار جناب فالوور ہیں، تمہارے کتنے ہیں؟ پہلے گاڑیاں چیک کرتے تھے، فالوور اور سبسکرائبر چیک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جس کے زیادہ فالوور، جس کے زیادہ سبسکرائبر، کہتے ہیں لگتا ہے یہ زیادہ مشہور ہے. مشہور تو ہے مگر عزت والا ہے کہ نہیں ہے یہ چیک کرنا ہے. مجھے بتائیے ابھی پچھلے دنوں محرم گزرا ہے، دو شخصیتوں کا بہت ذکر ہوا.
ایک اس کا ذکر ہوا جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جو ہمارے امام ہیں جنہوں نے قربانی کی وہ داستان رقم کی ہے کہ آج ان کا نام لیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، ہر گھر میں ان کا ذکر خیر اور ان کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کے نام پہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ امام حسین ہیں، امام عالی مقام ہیں۔ بتاؤ، امام حسین ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے، اسے عزت کہتے ہیں۔ مگر ایک اور شخص بھی تھا، ذکر اس کا بھی ہوا، ہر روز ہوا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ امام حسین کو جانتے ہیں وہ اس یزید پلید کو بھی جانتے ہیں، شہرت تو اس کی بھی ہے، کروڑوں لوگ اسے جانتے ہیں، مگر لعنت کے ساتھ جانتے ہیں، ظلم کے ساتھ جانتے ہیں، اس کی گناہ کے ساتھ اور اس کی بدکاریوں کے ساتھ جانتے ہیں۔ بتاؤ، شہرت تو یزید کو بھی حاصل تھی مگر عزت امام حسین کو حاصل ہے۔ یہ فرق ہے۔ 10 ملین آپ کے فالوورز ہیں، سارا وطن آپ کو جانتا ہے، مگر آپ کی نیکی کی وجہ سے یا آپ کے گناہ کی وجہ سے، آپ کے ناچ گانوں اور آپ کے الٹے کاموں کی وجہ سے، یہ کون سا کمال ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ مشہور شخصیات کے نام لکھے جائیں تو شیطان شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہوگا۔ شیطان کو تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں نا، مسلمانوں کو، مسلمان شخصیات کو جانتے ہیں، شیطان کو تو کفار بھی جانتے ہیں، ساری دنیا شیطان کو جانتی ہے۔ اگر اس کا فیس بک پیج کھول دیں تو شاید کئی بلین فالوور ہو جائیں گے اس کے، ون آف دا ٹاپ، پتہ نہیں کتنے سارے بٹن بھی مل جائیں گے، یوٹیوب سے، فیس بک سے ایوارڈ بھی ملیں گے۔ اوہو، شیطان کا سب سے بڑا پیج ہے۔ یہ کیسا پیج ہوگا؟ بدنامی کے ساتھ، لعنت کے ساتھ۔ خدا کے واسطے سمجھیے، شہرت کا کوئی کمال نہیں، عزت ہے کہ نہیں؟ اور عزت کدھر ہے؟ کہاں سے ملے گی؟ جواب مل کر دیں۔ قرآن نے کیا بتایا؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ راضی ہے تو عزت ملنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا والوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت رب کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے نا، تو جو کفار مکہ تھے نا، وہ بھی بڑے عجیب عجیب کام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں بھی اور عزت کہیں اور تلاش کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمایا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، انہیں عزت دیں، بتوں کی پوجا کرنے لگے کہ شاید وہاں سے عزت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ مگر ہوا کیا؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ انہیں زور دیں، انہیں عزت نہیں مل سکی، کیونکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ شاعر مشرق کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو نا تو پھر دنیا والوں کی چاپلوسیاں نہیں کرنی پڑتی، پھر دنیا والوں کے آگے سر نہیں جھکانا پڑتا ہے۔ ایک جگہ سر جھکا لو نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر پھر نہیں جھکنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ، یہ بات کروں تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کو بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کیا تھا کہ حضور ایک بہت بڑا نواب ہے، بریلی شریف کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ریاست کا نام ہے نان پارا، حضور بڑا نواب ہے، بڑے بڑے شاعر اس کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دے، آپ کا قلم بہت اچھا ہے، کلام بڑا اچھا لکھتے ہیں، حضور آپ کلام لکھیں گے، نواب خوش ہو جائے گا، آپ کو تحفہ ملے گا، آپ کے رکے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سمجھا ہو کہ کمال کا قصیدہ آنے والا ہے، اور واللہ کمال کا قصیدہ ہی آیا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، میرے رضا نے لکھا تو اپنے حضور کی شان میں لکھا، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ کلام کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ تو ایسا کلام ہے کہ ایک ایک شعر پر پوری پوری سمجھیے کہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذرا پہلے شعر کی جو ہے وہ خوبصورتی سمجھیے کہ حضور کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جہاں نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں لایا جا سکتا، امیجنیشن آف فالٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں دنیا میں جو نعمتیں ہیں نا، ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے زحمتیں ہیں۔ کینڈل جس کو شمع کہتے ہیں، موم بتی بہت پیاری لگتی ہے، آپ جلائیں تو مزہ آتا ہے، مگر اس میں ایک زحمت یہ ہے کہ جب دھواں نکلتا ہے نا تو کبھی کبھی وہ دیوار کو کالا کر دیتی ہے۔ دھوئیں میں مزہ نہیں آتا، البتہ موم بتی میں بڑا مزہ آتا ہے۔ گلاب جب بھی اٹھائیں کمال کا مزہ دیتا ہے، مگر ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹا بھی لگا ہوتا ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ شاہکار کلام لکھا، مگر مقتے میں تو اور کمال کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی شان بیان کروں، اہل دول دولت مند،
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں مالداروں کی مدح سرائی کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، یار ذرا اس سے تعلق بنا لوں تھوڑی عزت بن جائے گی، یہ مشہور آدمی اس کے ساتھ سیلفی بنا لوں تھوڑی عزت بن جائے گی، یار یہ بندہ میرے بچے کی شادی میں آ گیا نا تو عزت بن جائے گی، اچھا جناب یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے قریب آ گیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سوچ ہی چھوڑ دیجئے، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا نا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ زندگی کا فارمولہ یہ بنا لو، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اس کو الٹا کر لو، بلکہ سچی بات ہے سیدھا کر لو، الٹا کیا ہوا ہے، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ اور دیکھو میرے آقا علیہ السلام سے رب راضی تھا، سارے کفار نے کوشش کی مگر سبحان اللہ مٹ گئے، وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار، ابو جہل، ابو لہب، یہ جناب بتوں کی پوجا کرتے تھے، نبی پاک کی گستاخیاں کرتے تھے، حضور پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ کون ہے ان کا نام لینے والا؟ مگر دھوم کس کی ہے؟ میلاد کس کا منایا جا رہا ہے؟ ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ ایک اور گستاخ کتابوں میں لکھا، ابو لہب جو پیارے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کیا کرتا، نبی پاک کے جسم اقدس پر پتھر برسایا کرتا، اس کا آخری وقت کیسے آیا؟ بڑی بری بیماری لگی، اتنی سخت بیماری لگی، اس کے جسم سے اتنی بدبو اٹھتی تھی کہ اسی بیماری کے معاملے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کے سگے بیٹے اس کے قریب نہ آ پاتے تھے، کئی دن تک اس کی لاش یوں ہی سڑتی رہی۔ آخر جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں کے تانوں کے ڈر سے ایک گھڑا کھودا گیا، لاش دبائی گئی اور اس پر پتھر ڈال دیے گئے۔ یہ گستاخیاں کرنے والے، یہ معاذ اللہ خاکے بنانے والے، یہ میرے آقا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ عزت اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے، اللہ اور اس کے حبیب جس سے راضی اس سے اس کا رب راضی۔ روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ والوں کی جو دلوں میں محبت ہے نا، جو دلوں میں عزت ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، پہلے آسمان کے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ میں نے کہا نا عزت اور ہے، شہرت اور ہے۔ شہرت تو قارون کی بھی ہے، شہرت تو فرعون کی بھی ہے، شہرت حامان کی بھی ہے، اور شہرت میرے غریب نواز کی بھی ہے۔ عزت میرے غریب نواز کی ہے، عزت داتا حضور کی ہے، عزت ہمارے دلوں میں بابا فرید کی ہے۔ ارے سبحان اللہ، ہم کبھی اجمیر، ہم میں سے بہت سے لوگ گئے نہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، مگر پوچھو کسی سے کہ ہندوستان جانے کا موقع ملے تو کہاں جانا ہے، تو عاشق اولیاء تڑپ کر کہے گا مجھے اجمیر جانا ہے۔ لاہور میں کراچی والوں کے کبھی رشتہ دار نہیں ہوتے، بہت کم لوگوں کے ہوں گے، مگر پوچھو کبھی لاہور جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کہے گا لاہور جانا ہے تو داتا صاحب کے پاس جانا ہے۔ دل کیوں کھنچ رہا ہے اولیاء کرام کی طرف؟ کیونکہ اللہ سے وہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اس کو کہتے ہیں عزت، اور اللہ یہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور سبحان اللہ ایک بڑا اسلام کا خوبصورت واقعہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو عزت دیا کرتے، اور اسلام عزت کسے دیتا ہے؟ فتح مکے کا موقع ہے، کعبہ شریف کی چابیاں مسلمانوں کو مل گئی ہیں، کعبے میں بت تھے وہ نکال دیے گئے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی خوشی سے دمک رہا ہے، کیونکہ یہ وہی کعبہ تھا جہاں اذان دینے پر مارتے تھے، جہاں نماز پڑھنے پر مارتے تھے، معاذ اللہ کعبے کا ننگا طواف کیا جاتا تھا۔ آج کعبہ ان شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو چکا، اور اب کفار مکہ بھی کھڑے ہیں اور بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اب وقت آیا ہے اذان دینے کا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کس کو موقع دیا؟ کسی سردار کو نہیں، میرے آقا نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور جا کر اذان بلند کرو۔ ہے وہ حبشی غلام جس کو کعبے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں مارا جاتا تھا، تب
पत्ती रेत पर लटाकर सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। उमैया जालिम मारा करता था और कहता था अल्लाह का इनकार करो। और हजरत बिलाल की जबान पे अहद की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। नबी पाक जब हजरत बिलाल पर जुल्म होता देखते आंखों में आंसू आते थे। मेरे आका बड़े रंजीदा होते थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें, जब देखा कि नबी पाक बिलाल को बड़ा चाहते हैं, इस गुलाम से बड़ी मोहब्बत है, हजरत सिद्दीक अकबर जाते हैं उमैया के पास, ए उमैया बिलाल मुझे दे दो, बताओ कितनी रकम लोगे। अब मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हर चीज का मार्केट रेट होता है। उस